اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے آغاز کرتے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 86 تک انشاءاللہ العزیز۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقا پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون نہ تم عبادت کرو الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں سے، والیتامیٰ یتیموں سے، والمساکین اور مساکین سے، وقولوا اور کہو للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم پھر گئے تم، الا قلیلا مگر بہت ہی کم تھے تم میں سے، وانتم تم تھے معرضون اعراض برتنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا اور رشتہ داروں سے، یتیموں مسکینوں سے ہمیشہ اچھی بات کرنا، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، لیکن تم نے اپنے عہد پہ پورے نہ اترے، تم پھر گئے، تم اعراض برتنے والے تھے۔ جو پیچھے والی آیات تھی، بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسان یاد دلائے گئے جو ان کے بزرگوں پر کیے گئے تھے۔ انہوں نے شکر گزاری کی بجائے کفر کیا، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار عذاب نازل ہوا۔ اب یہاں ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو اصول احکام، عبادت و معاملات دیتے وقت ان سے لیا گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہ کی اور اعراض اور اہمال کو اپنا شعار بنا لیا۔ اسی قسم کا حکم سورۃ النساء میں امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ عبادت کی 4 قسمیں ہیں، پہلے کہ بدنی، ٹھیک ہے، دوسرا مالی، تیسرا لسانی، چوتھا قلبی۔ بدنی کیا ہے کہ جیسے طواف، رکوع، سجدہ وغیرہ، اور مالی کیا ہے صدقہ خیرات کرنا، نظر و نیاز ماننا۔ زبانی کیا ہے کہ کسی کے نام کا وظیفہ کرنا اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا نام لینا۔ وظیفے بھی کس کے کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ کی ہی تسبیحات کرنی ہے۔ اور قلبی یعنی کسی پر بھروسہ رکھنا، کسی سے خوف کھانا، امید رکھنا۔ تو یہ بھی کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کی خوف ہونا چاہیے، اللہ سے ہی امید ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے ہی وظیفے کرنے چاہیے، صدقہ خیرات بھی، نظر و نیاز بھی اللہ کے نام کی دینی چاہیے، اور رکوع سجود بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کرنا چاہیے۔ یہ سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان میں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آنے کو اللہ تعالیٰ نے علاوہ اس آیت کے اور بھی دوسری آیات میں عبادت الہی کے ساتھ بیان فرمایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ والدین سے حسن سلوک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کرنا۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ قولوا للناس حسنا میں ہر وہ چیز داخل ہے جس پر شرعی لحاظ سے حسن ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بھی شامل ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحریقن بالمعروف شیئا وان لم تجد فلک اخاک بوجہ تلق، یعنی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ یہ کیا ہے؟
یہ بھی نیکی ہے۔ احسان بالفعل کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے پہلے، پھر قولوا للناس حسنا میں احسان قولی کا حکم دیا، اور اس کے بعد اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ میں اس عبادت اور احسان کو متعین کر دیا، اور اس سے وہ نماز اور زکوٰۃ مراد ہے جو ان کے مذہب میں تھی۔ بس یہ آیت ہر قسم کی عبادت بدنی، مالی، قولی اور قلبی پر مشتمل ہے۔ عبادات و معاملات کے اصول بحیثیت مجموعی اس آیت میں سب آ جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد کہ لا تسفکون نہ تم بہانا دماءکم خون لا تخرجون نہ نکالنا انفسکم اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھروں سے ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا وانتم اور تم تشہدون تم شاہد تھے جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم خون نہ بہاؤ نہ اپنے آپ کو گھروں سے نکالو، تم نے کیا کہ اس بات کا اقرار کیا، تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ قتل کرو، نہ گھروں سے نکالو، کیونکہ ملی زندگی ان کے بغیر ممکن نہیں۔ یہاں قرآن نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کو اپنے تی قتل کرنا کہا ہے، کیونکہ افراد ملت بمنزلہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، گویا کسی کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتواصلہم بمنزلۃ الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسہر، کہ اہل ایمان باہمی دوستی اور ہمدردی میں ایک بدن کی طرح ہے، جب اس کا ایک عضو بیمار ہو جاتا ہے تو سارا بدن بخار اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسلام میں خودکشی حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح اپنے گھر کو چھوڑ کر بنباسی اختیار کرنا بھی ممکن نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون نے چند صحابہ کے ساتھ مل کر عہد کیا کہ ٹاٹ کا لباس پہنیں گے، تو ٹاٹ کا لباس پہن کر گھر چھوڑ کر جنگلوں میں پھرتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاف لسنتی ام علی غیر ملتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، میری سنت کے خلاف گیا، اور جس نے میری سنت سے اعراض برتا وہ اس سے میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم پھر انتم تھے تم ہؤلاء وہی لوگ تقتلون تم قتل کرتے تھے انفسکم اپنے آپ کو وتخرجون اور تم نکالتے تھے فریقاً ایک گروہ کو منکم اپنے گھروں سے من دیارہم ان کے ایک گروہ تم میں سے تھا کہ وہ نکالتا تھا انہیں ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم مددگاری کرتے تھے ان پر، بالاسم والعدوان گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آ جائیں تو فادوہم وہ فدیہ دیں تمہیں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ وہ تم پر حرام ہے، علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکال دینا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب بعض کتاب کے ساتھ، وتکفرون ببعض اور کفر کرتے ہو بعض کے ساتھ، فما جزاء پھر کیا سزا ہے، من یفعل ذلک منکم جو کوئی بھی تم میں سے اس طرح کرے گا، الا خزی رسوائی اس کا مقدر ہے، فی الدنیا دنیا میں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون وہ لٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر اما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں
کہ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے، ایک تھا بنو قینقاع، دوسرا تھا بنو نذیر، تیسرا تھا بنو قریظہ۔ مدینہ کے عرب قبیلوں میں سے ان کے حلیفانہ تعلقات تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر قبیلہ خزرج اور بنو قریظہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ خزرج اور اوس کی آپس میں جنگ رہا کرتی تھی۔ جب کبھی ان کے درمیان لڑائی ہوتی تو دونوں کے حلیف یہودی قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے۔ یہودی اپنے دشمن کو مارتا، کبھی دوسرے یہودی کو بھی قتل کر دیتا اور اس کا گھر بار لوٹ لیتا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ فعل تورات میں دیے گئے احکام کے خلاف ہے، لیکن جب لڑائی ختم ہوتی تو مغلوب قبیلے کے کچھ آدمی غالب قبیلے کے قید میں آ جاتے تو وہ خود ہی فدیہ دے کر غالب قبیلے سے اپنے قیدی بھائیوں کو آزاد کراتے اور کہتے کہ ہمیں کتاب الہی میں یہ حکم ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور انہیں قید سے آزاد کرو۔ اس پر اللہ تعالی ان سے فرماتا ہے کہ تم اس حکم کو تو یاد رکھتے ہو، مگر اس چیز کو بھول جاتے ہو کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنے سے بھی تمہیں منع کیا گیا ہے۔ گویا تم کتاب الہی کے جس حکم کو اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہو تو اسے مانتے ہو، جسے اپنی مرضی کے مطابق نہیں پاتے تو کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر تم واقعی خدا کے حکم پر چلتے ہو تو دونوں حکموں پر چلو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ان سے 4 عہد لیے گئے تھے، ایک قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ کرنا، قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ وہ صرف فدیہ دے کر چھڑانے میں عمل کرتے، باقی 3 کی مخالفت کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کی زندگی کو بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف، تو نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، آخرت میں ان سے عذاب کو کم نہ کیا جائے گا، نہ ہی ان کی وہاں کوئی مدد کر سکے گا۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔